الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. میرے محترم و مکرم سامعین و ناظرین، جس ماہ مبارک سے ہم گزر رہے ہیں، یقیناً اس کے شب و روز، اس کی راتوں کا ہر لمحہ، ہر ساعت، ہر گھڑی، اور اسی طرح اس کے دنوں کا ہر لمحہ، ہر گھڑی، بلکہ ہر منٹ اور سیکنڈ بہت بڑی اللہ کی غنیمت. کیوں؟ اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں وہ کچھ اللہ نے رکھا ہے دینے کے لیے، بندوں کو کمانے کے لیے، بندوں کے حاصل کرنے کے لیے، جو کسی اور مہینے میں. تو عنوان یہ ہے کہ ماہ رمضان میں وہ کچھ جو غیر رمضان میں نہیں ہے. یقیناً رمضان کا مہینہ تقوی کے حصول کا مہینہ ہے، جو بہترین زاد راہ ہے حضرت انسان کی. رمضان کا مہینہ یہ قربت الہی کا مہینہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بندوں سے غمخواری کا مہینہ، یہ وصل کا مہینہ ہے. بندوں کو اللہ سے بھی جوڑتا ہے اور بندے اللہ کے بندوں سے بھی جڑے رہتے ہیں. تو ایسا بہترین رفیق جو سال کے 12 مہینوں میں سے ایک، جس کی رفاقت میں ہم چلتے ہیں، یقیناً ایسا ہے کہ جو اس میں ہوتا ہے وہ صرف رمضان میں ہی ہوتا ہے. لہذا میرے عزیز سامعین و ناظرین، جتنے دن اس کے باقی ہیں، جتنے راتیں اس کی باقی ہیں، اس غنیمت سے آپ محروم نہ رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف ایک حدیث ہے کہ جب آپ نے منبر پر چڑھتے ہوئے آمین کہا، حضرت کعب ابن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احضروا المنبر، لاؤ ممبر. تو ہم نے لیا ممبر. فلما ارتقى درجة، ایک سیڑھی چڑھے، قال آمین، تو آپ نے آمین فرمایا. فلما ارتقى الدرجة الثانية، دوسری سیڑھی چڑھے، قال آمین، پھر آپ نے آمین فرمایا. فلما ارتقى الدرجة الثالثة، تیسری سیڑھی پہ چڑھے، قال آمین. اب یہ 3 دفعہ ہر سیڑھی پہ آمین. تو ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جب آپ ممبر سے اترے، یا رسول اللہ، لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه، ایسی بات ہم نے سنی جو ہم پہلے نہیں سنا کرتے. تو پھر خود ہی آپ نے شرح فرمائی کہ ان جبریل عرض لی، حضرت جبریل امین میرے سامنے آئے اور فرمایا، من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، جس نے رمضان پایا، رمضان اسے مل گیا مگر اس کی بخشش نہ ہوئی. اسی طرح جب دوسری سیڑھی میں چڑھا تو جبریل آئے، فرمایا، من ذکرت عندہ، آپ کا نام لیا گیا، فلم یصلی علیہ، درود نہیں پڑھا، محمد سنا مگر سننے والے نے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا. امت کا اقوی ترین رشتہ حضرت رحمت اللہ علیہ، یہ کس قدر
جفا ہے کہ آپ کا نام آئے اور آپ کے لیے خیر کی دعا نہ کریں، درود شریف نہ پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم نہ کریں۔ تیسری پہ من ادرک ابویہ او احداہما، جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کوئی ایک پایا تو اس کی بخشش نہ ہوئی۔ تو یہ دیکھیں کس قدر تنبیہ ہے، وعید ہے کہ آپ نے خصوصی طور پہ اس کے لیے ممبر طلب فرمایا، پھر ممبر پر چڑھے اور پھر یہ جو کچھ حدیث میں بیان ہوا یہ واقعہ۔ تو اب آپ دیکھیں کہ تین شخص تین عمل کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں۔ ایک وہ کہ جس کو رمضان ملا مغفرت نہ ہوئی، دوسرا جس کے سامنے اللہ کے نبی رحمت للعالمین کا نام آیا اور اس نے درود نہیں پڑھا، تیسرے جس کے والدین بڑھاپے میں اسے پایا اس نے یا ایک کون میں سے، اور پھر بھی وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو یہ ایسی حقیقت ہے واقعاتی کہ کسی مسلمان کو جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاتا ہے اس میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ کا مقصد ہدف بن جانا چاہیے، جتنے دن بھی آپ کو نصیب ہوں، باقی جو ایام اور راتیں ہیں خوب اس میں محنت کریں، اور پھر یہ تصور کریں کہ اس رمضان ہی میں یہ ہوتا ہے۔ کیا؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کیا کہ ان للہ اتقاء فی کل یوم و لیلہ۔ اب مہینہ کیا نام ہے کہ رات دن ایک دن ہوا، پھر رات اور دن دوسرا، پھر تیسرا، یہ مہینہ ہے۔ 7 ہو تو ہفتہ ہے، 30 ہو جائیں 29 ہو جائیں تو مہینہ ہے۔ تو اب دیکھیں حضور کیا فرما رہے ہیں، اور یہ اسی مہینے میں ہے اور کسی میں نہیں۔ فرمایا کہ ہر دن اور رات میں اللہ نے جہنم والوں کے لیے خلاصی رکھی ہے، اور مہینے میں نہیں، ہر روز۔ ان للہ اتقاء فی کل یوم و لیلہ۔ پھر آگے فرمایا کہ جب یہ مہینہ گزرتے ہوئے پورا ہو جاتا ہے تو پھر آخری دن میں اللہ جتنے سارے مہینے میں آزاد کیے تھے اور جو مجموعہ عدد پورے مہینے کا ہے، آخری دن اللہ ایسا کرتا ہے۔ اور اے حضرات گرامی قدر، یہ رمضان ہی میں ہے اور کسی مہینے میں نہیں۔ اور فرمایا وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، کہ ہر مسلمان کے لیے، مرد عورت ہو مومن ہو، اللہ نے اس کے شب و روز میں ایک ایسی دعا رکھی ہے کہ جو اللہ نے فرمایا میں قبول کروں گا۔ یہ بھی بات رمضان میں ہے، غیر رمضان میں نہیں۔ تو میں وہی چیزیں آپ کو سنا رہا ہوں جو اس ماہ مکرم کے شب و روز کے ساتھ خاص ہے، اور کسی مہینے میں نہیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ ایک اور جگہ آپ کا ارشاد گرامی ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
روایت فرما رہے ہیں. ایک تو ابھی یہ بتایا، یہ ابو سعید کی روایت تھی کہ اللہ ہر دن میں اور رات میں ایک تعداد جہنمیوں کی جہنم سے انہیں خلاصی دیتا ہے، اور ہر مسلم کی رات اور دن میں ایک دعا ایسی ہوتی ہے، دعوت مستجابہ. تو قیدی کو جہنم کی قید سے آزادی دینا یہ ماہ رمضان کے ساتھ خاص ہے. اسی طرح ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے اسے 24 گھنٹوں میں ایک مقبول دعا کا ہدیہ دینا یہ بھی رمضان کے ساتھ خاص ہے. پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعطیت امتی خمس خصال فی رمضان، اسی رمضان کے مہینے میں. یہ بھی بات وہ ہے جو غیر رمضان میں نہیں ہوتی کہ میری امت کو اللہ تعالیٰ نے 5 مخصوص باتیں دی ہیں رمضان میں. آگے لم تعطہن امت قبلہم، ان سے پہلے یہ انعامات رحمان جو رمضان ہی میں ہوتے ہیں کسی امت پہ ایسا نہیں ہوا، کسی امت کو یہ مقام نہیں دیا گیا. پہلی خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ میرے علم سے، کہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہوتی ہے وہ اللہ کے ہاں کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہے. اور فرمایا وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْعِيتَانُ حَتَّى يُفْطِرُوا، کہ صائمین جب تک صیام میں ہیں افطار نہیں کیا، اس حالت میں ان کے لیے سمندروں کی مچھیاں، دریاؤں کی مچھیاں، پانی میں رہنے والا یہ جانور ان کے لیے دعا کرتے ہیں. دوسری بات حتیٰ یفطروا، حتیٰ کہ افطار کر لیں. وَيُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جنہ، اللہ ہر روز، یہ بھی رمضان میں، جنت کو تزئین فرماتے ہیں، اس کی آرائش کرتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں. آگے کیا فرمایا؟ ثم یقول، پھر اللہ انہیں کہتا ہے جنتوں کو، یوشک عبادی الصالحون ان یلقوا عنہم المؤنۃ ویسیروا الیہ، کہ میرے نیک بندے جو مشقت میں ہیں، رمضان کی اور روزے کی لازمی بات ہے مشقت، بدن محسوس کرتا ہے، تو یہ مشقت جب انہیں اتر جائے گی تو وہ عنقریب ایج میری جنت تیرے پاس آئے گی. دیکھیں رحمان کی کیا رحمت ہے اور کتنا بڑا انعام ہے، مگر ہے رمضان. وَتُصَفَّدُ فِيهِ مَرَضَةُ الشَّيَاطِينِ وَلَا يَخْلُصُوا فِيهِ إِلَى مَا كَانُوا يَخْلُصُونَ إِلَيْهِ فِي غَيْرِ رمضان. آپ فرما رہے ہیں کہ جو سرکش شیطان ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے اور وہ اس حد تک نہیں پہنچ سکتے جس حد تک غیر رمضان میں پہنچتے. تو میں آپ حضرات سے یہی پیش کر رہا تھا کہ جو کچھ رمضان میں ہوتا ہے اسے بھی ہمیں خیال اپنے ذہن میں، اپنے شعور میں، اپنے احساس میں، اپنی فکر و نظر میں رکھنا چاہیے، تاکہ اس کے ہر شب، روز اور پھر دن کے گھنٹے، رات کے گھنٹے، کوئی وقت ہمارا ضائع نہ جائے. یہ دیکھیں پھر آگے فرمایا وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ، پھر آخری رات میں اللہ انہیں مغفرت عطا کر دیتا.
یہ رمضان میں ہی ہوتا ہے، غیر رمضان میں۔ پھر آگے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا ہے آپ لیلۃ القدر کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ قال لا ولكن العامل انما يوفى اجره اذا قضى عمله، جب مزدور اپنا کام مکمل کر لے تو اسے پھر اجرت کامل طور پر دی جاتی ہے، یوفى اجره، پورا اجر دیا جاتا ہے۔ تو وفا یوفی کا معنی پورا اجر، پورا دینا۔ المہم یہ چند وہ چیزیں تھیں حضرات گرامی قدر جو اس عنوان کے تحت میں بیان کی میں نے، کہ وہ چیزیں جو صرف رمضان ہی میں ہوتی ہیں، غیر رمضان میں۔ تو میں امید ہے اور اللہ پاک سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو معاملات رحمت اور رحمان کے یہ خصوصی انعامات جو رمضان ہی میں ہے، غیر رمضان میں نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اہل بنا دے اور ہم ہی وہ بندے ہوں جن پہ اللہ تعالیٰ کے یہ انعامات رمضان مبارک میں خوب تر ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سب احباب کی رمضانی عبادتوں کو، صیام کو، قیام کو، افطار کو، صدقہ کو، خیرات کو، جو بھی ہم نے اللہ کے لیے پیش کر رہے ہیں اور کریں گے جتنے ایام باقی ہیں، اللہ انہیں قبولیت کا شرف بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔